السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات و سامعین، انسان جو بھی عبادت کرتا ہے اس کی عبادت کا تعلق اس کی طہارت کے ساتھ ہے۔ اگر اس کے جسم کی طہارت ہے تو اس کی عبادت قابل قبول ہے، اور اسی طرح سے جیسے انسان نماز کے لیے انسان کا جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اس کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے انسان کو نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کرے۔ وضو کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر انسان کا وضو نہیں ہے تو اس انسان کی وہ عبادت، وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات انسان وضو کرتا ہے اور پھر اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وضو کو توڑنے والی چیزیں جس کو ہم نواقص وضو کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یخرج من السبیلین، دو راستے ہیں، دونوں راستوں میں سے اگر کوئی چیز نکل جائے تو اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے انسان اگر پخانہ کرتا ہے یا انسان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے تو اس طرح سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح سے اگر انسان پیشاب کر دیتا ہے یا انسان کی منی جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہے تو اس طرح سے بھی انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چونکہ پیشاب کے نکلنے سے اور بخانے کے نکلنے سے یا ہوا کے خارج ہونے سے انسان کا جب وضو ٹوٹا تو پھر ظاہر ہے اس کی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر انسان کا وضو ٹوٹ جائے، مثال کے طور پر ایک آدمی وضو کر رہا ہے اور وضو کرنے کے بعد ما یخرج من السبیلین، یعنی دو راستے ہیں، دونوں راستوں میں سے اگر کوئی چیز نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی ہوا خارج ہو گئی، گیس ہو گئی، تو اس طرح اگر کسی کا وضو ٹوٹے گا تو کیا اس کے لیے استنجا کرنا ضروری ہے؟ کیا دوبارہ طہارت کرنا ضروری ہے؟ میرے بھائی، ہم اس چیز کو ذرا واضح اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں۔ اگر ہوا خارج ہو جائے، ہوا خارج ہونے کے بعد اگر اس کو یہ احساس ہو کہ ہوا کے ساتھ انسان کا پیخانہ بھی نکل گیا ہے، جس کو حد سے اکبر کہا جاتا ہے، نجاست کہا جاتا ہے، بڑی نجاست کہا جاتا ہے، اگر وہ نکل جاتا ہے یا حد سے اصغر یعنی چھوٹی نجاست جو ہے وہ خارج ہو جائے ہوا کے ساتھ، اگر ایسی صورت ہوتی ہے تو پھر اس پر استنجا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر اسے یقین ہے کہ صرف اور صرف گیس ہے، ہوا خارج ہوئی ہے، لیکن نہ حد سے اکبر ہے نہ حد سے اصغر ہے، نہ کوئی چھوٹی نجاست خارج ہوئی نہ کوئی بڑی نجاست نکلی، تو پھر اس آدمی کے لیے ہوا کے خارج ہونے کے بعد استنجا کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، وہ عبادت میں شامل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب، وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔